السلام علیکم دوستوں، آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس چھوٹا ویلوگ ہے میرا، اس ویلوگ میں آپ کو میں کہانی کا بتاؤں گا۔ یہ ہے میرا چوتھا ولاگ۔ ہمیں ٹاپک ہے ہمارا آج کا علامہ اقبال کی سادگی۔ علامہ اقبال کی زندگی سادگی کا مکمل نمونہ تھی۔ ان کے گھر میں غیر ضروری ساز و سامان اور شان و شوکت نہیں تھی۔ حالانکہ بڑے بڑے افسران و حکام اور ارباب علم و فن اکثر علامہ اقبال کے پاس آتے تھے، وہ عموماً نوار کی چارپائی پر تکیہ لگائے نیند دراز حالت میں حقہ پیتے تھے۔ سادگی کا یہ عالم تھا کہ اکثر جسم پر صرف بنیان اور تن بند ہوتا تھا۔ اسی حالت میں وہ مختلف مرتبے کے لوگوں سے ملاقات کرتے تھے۔ کسی سے ملتے وقت کبھی تو چارپائی پر بیٹھ جاتے اور کبھی تکیے کے سہارے ایک کروٹ لیے لیٹے لیٹے گفتگو کرتے۔ روایات ہے کہ پنجاب کے ایک دولت مند شخص نے ایک قانونی مشورے کے لیے علامہ اقبال اور سر فضل حسین کے ساتھ دو اور مشہور قانون داں حضرات کو اپنے گھر بلایا اور اپنی شاندار کوٹھی میں ان کے قیام کا انتظام کیا۔ رات کو جس وقت اقبال اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے گئے تو ہر طرف عیش و آرام کے سامان دیکھ کر ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم امت ہیں، انہوں نے یہ بوریے پر سو سو کر زندگی گزاری تھی۔ یہ خیال آنا تھا کہ آنسو بہنے لگے۔ اقبال اٹھے اور ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور روتے رہے۔ جب دل کو ذرا قرار آیا تو ایک چارپائی بچھائی اور اس پر لیٹے۔ اقبال کی سادگی کے حوالے سے بیسٹر مرزا جلال الدین لکھتے ہیں، معاشرتی بحثوں میں وہ ہمیشہ سادہ زندگی اختیار کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادہ زندگی کو اپنا اسلوب بنانا چاہتے تھے۔ جب وہ میری درخواست پر انارکلی سے میکروچ پر اٹھ آئے تو ان سے مکان کی آرائش کے لیے کہا کہ وہ اس کے مردانہ کمروں کو ڈرائنگ اور ڈائننگ کی صورت میں تقسیم کر دیں، مگر اس پر انہوں نے یہی فرمایا کہ وہ کسی قسم کے بے معنی تکلفات میں الجھنا نہیں چاہتے۔ چنانچہ کوٹھی میں رہائش اختیار کرنے کے باوجود انہوں نے اپنا رہن سہن کا طریقہ وہی رکھا جو انارکلی بازار کے قریب قیام کے دوران میں تھا۔ سادگی، قناعت اور توکل علامہ اقبال کی فطرت تھی۔ ان کے مزاج میں نفاست پسندی حد درجہ موجود تھی، لیکن خوش ذائقہ غذائیں پسند تھیں۔ اقبال کے خاص ملازم علی بخش نے ایک بار بتایا، اب تو میں خدا کے فضل سے اچھا خاصا باورچی ہوں، لیکن اس زمانے میں جب مجھے کچھ واجبی ہی کھانا پکانا آتا تھا، پھر بھی جیسا کچھ پکا کر ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھتا وہ صبر و شکر کر کے کھا لیتے تھے۔ علامہ اقبال جب بھی کہیں اپنا نام تحریر کرتے تو ہمیشہ محمد اقبال لکھتے تھے۔ اقبالیات کی کتابوں میں جتنے بھی خطوط شائع ہوئے ہیں، ان کے نیچے محمد اقبال لکھا ہوا ہے، جبکہ انگریز کے دور میں بہت سے لوگ محمد کی جگہ ایم لکھا کرتے تھے، لیکن اقبال کا دل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارکہ زبان پر آتے ہی ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتیں۔ قرآن پاک سے حضرت اقبال کی محبت بھی دیکھنے والی تھی۔ تلاوت کرتے وقت اتنا روتے تھے کہ قرآن کے اوراق آنسوؤں سے بھیگ جاتے تھے، جنہیں خشک کرنے کے لیے ہوا میں رکھ دیا جاتا تھا۔ یہ تھی ہماری کہانی۔ تو آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ تو اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا، کوئی کوشچن ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ میں آپ کو بتا دوں گی۔ تھینک یو۔